اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ نجم جو قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ ترجمہ یہ ہے، پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر علامہ محسن نجفی صاحب اپنی تفسیر الکوثر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، ان تمام واقعات و حالات اور تاریخ انسان کے عبرتناک حادثات سامنے آنے کے بعد تو اللہ کی کس نعمت پر شک کرتا ہے جبکہ اس قسم کے عذاب سے ابھی تک محفوظ ہے۔ اس آیت میں مخاطب ہر وہ شخص ہے جو ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 یہ ہے، ھذا نذیر من النذر الاولیٰ۔ ترجمہ یہ ہے، یہ پیغمبر بھی گزشتہ تنبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر مختصر یہ ہے کہ ھذا کا اشارہ قرآن کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اس پر تعجب کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 یہ ہے، ازفت الازفہ۔ ترجمہ ہے، آنے والی قیامت قریب آ ہی گئی ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ قیامت نزدیک ہو گئی، جو قیامت ہر صورت میں آنے والی ہے۔ در حقیقت قیامت کی ابتدا موت سے ہو جاتی ہے کہ اگلی زندگی کی قسمت کا فیصلہ موت کے وقت سنا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ یہ بحال عنواء کی جلد 50 میں موجود ہے۔ آیت نمبر 58 یہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ قیامت کی ہولناکیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی متنفس کے بس میں نہیں ہے کہ قیامت کی تلخیوں میں سے، سختیوں میں سے کسی ایک تلخی یا سختی کو دور کیا جا سکے۔ کاشفہ مؤنث ہے، نفس کی صفت کی وجہ سے جو محذوف ہے۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ کاشفتن کی تا مبالغے کے لیے ہے جیسے علامتن، اور یہ خیال بھی ہے کہ یہ مصدر ہے جیسے عافیتن۔ آیت نمبر 59 اور 60 یہ ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ ان دو آیات کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ ان دو آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، کیا تم اس قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ ایک انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ تعجب سے مراد یہ ہے کہ کسی ناممکن چیز کو ممکن دکھانے سے ہوتا ہے، اور انکاری لہجے میں تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تمہیں اپنی جہالت اور تاریک عاقبت کے تصور سے رونا چاہیے تھا کہ کس ابدی بدبختی میں مبتلا ہو گیا۔ الٹا اس حیات آفرین کتاب کا مذاق اڑاتے ہو، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی جگہ اس کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہو۔ آیت نمبر 61 یہ ہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور تم لغویات میں مگن ہو۔ سامدون کے معنی متعدد ہیں۔ ایک معنی لغویات سے کیا ہے، تکبر سے سر اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، اور گانا گانے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ جب قرآن پیش کیا جاتا ہے تو تم قرآن سے توجہ ہٹانے کے لیے لغویات میں مگن ہو جاتے ہو، یا اس کلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی جگہ تکبر اور نخوت سے اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہو۔ آیت نمبر 62 جو اس کی
اس سورہ کی آخری آیت ہے، اور جس کے بعد سجدہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، ترجمہ ہے پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تفسیر یہ ہے کہ بس جب صورتحال یہ ہے کہ قیامت نزدیک ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کی ہولناکیوں کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور منکرین اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اور لغویات میں مگن ہوتے ہیں، تو اے مومنوں تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو۔ واضح ہے اس آیت پر سجدہ واجب ہے، آپ سب لوگ سجدہ کریں تو بہتر ہے، اور سجدے میں صرف سر جھکا دینا ہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کچھ پڑھا جائے۔ ویسے پڑھنا ہو تو سجدت لک یا رب تعبدا وقتا مستکبرا ولا مستنکفا انا عبد ذلیل خائف بک مستجیب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔